وہ دو بڑی نعمتیں، ایک قرآن اور دوسرا یہ ماہ رمضان، یہ دو بڑی نعمتیں اپنی اپنی جگہ بہت بڑی، لیکن ان دونوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ قرآن کریم تمام کتابوں کا، چاہے وہ آسمانی ہوں یا زمینی لوگوں کی لکھی ہوئی کتابیں ہوں، تمام کتابوں کی سردار کتاب یہ قرآن پاک ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ہماری گنتی کے لیے ایام کو مہینوں کا نام دیا، 12 مہینے، ان مہینوں کا سردار رمضان المبارک کو بنا دیا۔ اور اس کی عظمت بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں کہ اس کی یہ عظمت کیوں ہے۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ رمضان المبارک عظیم مہینہ، عظمتوں والا، رفعتوں والا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا۔ تو قرآن پاک اللہ رب العزت کی ایسی عظیم کتاب ہے کہ جس کی عظمت صرف اپنی ذات تک محدود نہیں ہے، یہ یاد رکھیں، بلکہ قرآن پاک کے ساتھ جس جس چیز کو نسبت ہوتی چلی جاتی ہے، اللہ رب العزت اسے بھی بلندیاں عطا کرتے چلے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک کاغذ جو پہلے عام کاغذ تھا، جب اس کی نسبت قرآن پاک کے ساتھ ہوتی ہے، اس پر قرآن پاک لکھا جاتا ہے، تو اب اگر آپ بازار میں جا رہے ہیں، بڑا مہنگا کاغذ پڑا ہے، کچھ عبارت لکھی ہوئی ہے، آپ توجہ نہیں کریں گے۔ قرآن پاک کا کاغذ جو بظاہر بڑا سستا ہوگا، لیکن اوپر قرآن پاک لکھا ہوگا، آپ کی غیرت ایمانی یہ گوارا نہیں کرے گی کہ آپ وہاں سے اس کو اٹھائے بغیر گزر جائیں۔ اس کاغذ کی اتنی قیمت کیوں ہوئی؟ اس قرآن پاک سے نسبت کی وجہ سے۔ بڑے بڑے مہنگے کپڑے آپ خریدتے اور پہنتے ہیں، دل میں کوئی عظمت نہیں ہوتی، لیکن جب وہی کپڑا آپ قرآن پاک کے ساتھ منسوب کر دیتے ہیں، قرآن پاک کا غلاف بنا دیتے ہیں، اب جب آپ قرآن پاک اٹھائیں گے، چومیں گے، آنکھوں سے لگائیں گے، تو پہلے اس کپڑے کو چومنا پڑے گا۔ اس کپڑے کی یہ نسبت کیوں ہوئی؟ اس کی عظمت کیوں ملی؟ اس قرآن پاک سے نسبت کی وجہ سے۔ اور پھر قرآن پاک کے ساتھ جو دل جڑے، اللہ رب العزت نے اس قرآن پاک کی خدمت کے لیے جو لوگ لگائے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا، کہ اللہ رب العزت نے کائنات کے دلوں کو پرکھا، جانچا، استفینا، پھر منتخب کیا اس قرآن پاک کی خدمت کے لیے۔ تو یہ عام لوگ نہیں بلکہ چنیدہ لوگ ہیں، پسندیدہ ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے منتخب کردہ لوگ ہیں۔ ان کی یہ عظمت کیوں ہو رہی ہے؟ اس قرآن پاک کی وجہ سے۔ اور حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جو قرآن پاک کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیتا ہے، اپنی نسبت مضبوط کر دیتا ہے، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، کہ اللہ رب العزت اس قرآن پاک کی برکت سے
اقوام کو بلندیاں عطا فرماتے ہیں۔ تو جب اسی قرآن پاک کی نسبت ایک مہینے کے ساتھ ہوتی ہے، وہ مہینہ بھی تمام مہینوں کا سردار ہو جاتا ہے۔ اور پھر اسی مہینہ کی ایک خاص رات جس کا اللہ رب العزت نے اس قرآن پاک کے نزول کے لیے، اس قرآن پاک کے بھیجنے کے لیے انتخاب کیا، وہ رات تمام راتوں کی سردار بن گئی، جس کو ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ لیلۃ القدر کی کیا فضیلت ہے؟ ابھی آپ حضرات کے سامنے میں نے سورۃ القدر تلاوت کی۔ لیلۃ القدر کی فضیلت اللہ رب العزت خود بیان فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر ہے کیا؟ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات جس میں قرآن پاک نازل ہوا جو لیلۃ القدر کہلاتی ہے، یہ رات اتنی بلندیوں، رفعتوں، عظمتوں والی ہے کہ ایک رات 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ توجہ فرمائیے کہ رات کا موازنہ رات کے ساتھ ہوتا ہے عام طور پر۔ اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ ایک رات 1000 راتوں کے برابر ہے یا 1000 راتوں سے افضل ہے، بلکہ اس کا موازنہ مہینوں کے ساتھ کیا۔ اور پھر مہینوں میں بھی اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ ایک رات 1000 مہینوں کے برابر ہے۔ مثل الف شہر یا کالف شہر، 1000 مہینوں کے برابر ہے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا خیر من الف شہر، کہ یہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہت زیادہ افضل ہے۔ اس میں تفضیل کا صیغہ، بہت زیادہ افضل ہے۔ اس کی فضیلت کو اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے مبہم رکھا کہ کتنی فضیلت ہے، بس اتنا بتا دیا کہ 1000 مہینوں سے بھی بہت زیادہ اس کی فضیلت ہے۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ لیلۃ القدر کتنی عظمت والی رات ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کی برکت سے یہ رات صرف امت محمدیہ کا خاصہ ہے، باقی امتوں کو یہ عطا نہیں کی گئی۔ چند چیزیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا خاصہ ہے، جو باقی انبیاء کو، باقی امتوں کو عطا نہیں کیے گئے۔ ایک چیز حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام انبیاء ایک قوم کی طرف مبعوث کر کے بھیجے گئے تھے، میں ہر سیاہ کی طرف، ہر سرخ کی طرف، پوری کائنات کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، یہ میرا خاص خاصہ ہے۔ دوسری خصوصیت حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ گزشتہ اقوام میں مال غنیمت حلال نہیں ہوا کرتا تھا، جب دشمن سے مقابلہ ہوا اس سے جو مال آیا اس کا استعمال ان امتوں کے لیے حلال نہیں ہوا کرتا تھا۔ میری برکت سے اللہ رب العزت نے اس امت کے لیے مال غنیمت کو بھی حلال کر دیا ہے۔ ایک اور خصوصیت حضور علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ گزشتہ اقوام، گزشتہ امتیں جب عبادت کرنا چاہتی تو ان کو ہر جگہ عبادت کرنے کی اجازت نہیں تھی، عبادت کے مخصوص مقامات تھے، وہاں آ کر عبادت کرتے عبادت قبول ہوتی، اس کے علاوہ کہیں اور عبادت کرتے عبادت قبول نہ ہوتی۔ لیکن حضور علیہ السلام کی برکت سے ہم پر اللہ رب العزت کا یہ فضل ہوا کہ پوری روئے زمین کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے عبادت گاہ بنا دیا۔ یہ اس امت کی خصوصیت ہے حضور علیہ السلام کی برکت سے۔ اور فرمایا کہ مجھے ایسا روب عطا کیا گیا، اور حضور علیہ السلام کی برکت سے امت کو فرمایا کہ دشمن مجھ سے 1 مہینے کی مسافت پر ہوتا ہے، اللہ رب العزت میرا روب اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں۔
یہ حضور علیہ السلام کی خصوصیت. اور ایک اور خصوصیت حضور علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ اللہ رب العزت نے مجھے شفاعت کبریٰ کا حق دیا ہے. جب تمام کائنات پریشان ہوگی، سب یہ چاہ رہے ہوں گے کہ حساب اور کتاب کا عمل شروع کیا جائے، ہر ایک نفسی نفسی کر رہا ہوگا، اس وقت میں اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ ریز ہو کر دعا کروں گا، پوری کائنات کے لیے عمومی طور پر اور اپنی امت کے لیے خصوصی طور پر دعا کروں گا، شفاعت کروں گا، اور اللہ رب العزت میری اس دعا کو قبول فرمائیں گے. انہی خصوصیات میں سے ایک یہ لیلۃ القدر بھی خصوصیت ہے جو اسی امت کو دی گئی. ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک زاہد عابد اللہ کے ولی حضرت شمعون کا ذکر کیا. کیا ذکر کیا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک عابد شمعون تھا جو 1000 مہینے مسلسل عبادت کرتا رہا. 1000 مہینے مسلسل عبادت کرتا رہا. عبادت کیا ہوتی؟ رات کو قیام کرتا، اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ ریز ہوتا، اپنی نیاز جبیں کو اللہ رب العزت کے سامنے جھکاتا. جب دن ہوتا دن بھر روزہ رکھتا، اور روزہ رکھ کے آرام نہیں کیا کرتا تھا بلکہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ رب العزت کے دین کی سربلندی کے لیے مسلسل جہاد کے عمل میں مشغول رہا. 1000 مہینوں تک مسلسل یہ معمول رہا. جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ سنا تو اس پر بڑا رشک کیا اور ساتھ ہی پریشان ہو گئے، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نیکیوں کے حریص تھے. آج ہم بھی حریص ہیں. ہماری حرص دنیاوی روپیہ پیسہ ہے، دنیاوی مال و متاع ہے، دنیاوی جاہ اور حشمت ہے جو کہ فانی اور ختم ہو جانے والی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرعون کا ذکر سن کر، نمرود کا ذکر سن کر، قارون کی دولت سن کر رشک نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ اس زاہد عابد کا ذکر جب سنا رشک کیا اور ساتھ ہی پریشان ہو گئے. اور حضور علیہ السلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ بڑا مشکل ہو گیا. فرمایا کیا ہوا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو ہماری عمریں بڑی چھوٹی ہیں، ہماری عمروں میں بہت کم لوگ ہیں جو 80 کو جا کر 80 سال 83 سال جو بنتے ہیں یہاں تک پہنچ پاتے ہیں. ایک تو ہماری عمریں چھوٹی، پھر ان عمروں کے اندر بھی کافی بڑا حصہ ہماری نیند میں چلا جاتا ہے، پھر ایک حصہ معیشت کی تلاش میں چلا جاتا ہے، پھر ایک بہت بڑا حصہ دنیاوی امور میں چلا جاتا ہے. دین کے لیے تو ہمارے پاس بہت کم وقت بچتا ہے، تو ہم بنی اسرائیل کا مقابلہ کیسے کر پائیں گے؟ ناممکن ہو گیا کہ ہم بنی اسرائیل کا مقابلہ کریں. جب یہ بات حضور علیہ السلام نے سنی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی غمزدہ ہو گئے. اللہ رب العزت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غمزدہ کیسے پسند کر سکتے تھے؟ فوراً حضرت جبرائیل امین کو بھیجا، اور وہ یہ آیات انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر لے کر نازل ہوئے. اور انہوں نے آ کر بتایا کہ اے محبوب آپ پریشان نہ ہوں، آپ کی امت پر اللہ رب العزت نے آپ کی برکت سے اتنا بڑا احسان کیا، اتنا بڑا احسان کیا کہ اگر ان کو اللہ رب العزت نے ایک رات عطا فرما دی، وہ اس ایک رات میں عبادت کر لیں، وہ شمعون کی 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ فضیلت والی. یہ امت محمدیہ پر اللہ رب العزت کا احسان اور اکرام ہے. اور لیلۃ القدر بھی اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ ایک آدمی
اللہ رب العزت کی نظر میں گناہ میں اتنا لتھڑ چکا ہوتا ہے، اتنے گناہوں میں آگے جا چکا ہوتا ہے کہ اپنی اہمیت کھو بیٹھتا ہے، لیکن جب اس رات کے اندر وہ اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے عبادت کرتا ہے تو اللہ رب العزت دوبارہ اس کو وہ قدر اور عظمت عطا فرماتے ہیں۔ لیلۃ القدر، قدر والی رات، عظمت والی رات، تو اللہ رب العزت یوں عظمتیں عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر ایک بڑی عظمت تو پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اسی رات کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن پاک نازل فرمایا، اور پھر ایک اس رات کی بڑی عظمت اسی صورت کے اندر اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح، کہ اس رات کے اندر فرشتوں کی ایک جماعت حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کی سربراہی میں زمین پر آتی ہے اور پوری زمین پر پھیل جاتی ہے اور عبادت گزاروں کے ساتھ عبادت میں شریک ہوتی ہے۔ اتنی عظمت والی رات، اور یہ رات اسی مہینہ میں ہے، اس کی دلیل بھی قرآن پاک سے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینہ میں قرآن نازل ہوا۔ پھر خود ہی فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ یہ لیلۃ القدر میں نازل ہوا۔ اور پھر لیلۃ القدر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر کو اگر تلاش کرنا ہے تو رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو، انہی کے اندر لیلۃ القدر ہے۔ طاق راتیں کون سی؟ 21ویں کی رات، 23ویں کی، 25ویں کی، 27ویں کی اور 29ویں کی، یہ 5 راتیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان 5 راتوں میں تلاش کرو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس رات میں حضرت جبرائیل امین فرشتوں کو لے کر زمین پر آتے ہیں، اور جو بھی عبادت کر رہا ہوتا ہے جس شکل میں کر رہا ہوتا ہے، چاہے وہ کھڑے ہو کر عبادت کر رہا ہے، بیٹھ کر عبادت کر رہا ہے، جس شکل میں عبادت کر رہا ہوتا ہے، وہ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ رب العزت سے اس کی دعا، اس کی عبادت کی مقبولیت کی اللہ رب العزت کے سامنے التجا کرتے ہیں، اور پھر ان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی لیلۃ القدر کا قیام کرے گا، شرط یہ ہے کہ ایمان والا ہو، مشرک نہ ہو، آخرت کا یقین رکھنے والا ہو۔ یہ 2 شرائط پائی گئیں، ساتھ لیلۃ القدر کا قیام مل گیا تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیے گئے۔ اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک آتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے بیان فرماتے کہ لوگوں تم پر ایک مہینہ آنے والا ہے جو بڑا عظمت والا ہے، اور اس مہینہ کے اندر ایک ایسی رات ہے خیر من 1000 شہر، جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے، اور اس رات میں کوئی بھی محروم نہیں رہتا سوائے اس شخص کے کہ جس نے خود اپنے آپ کو محروم کر لیا، خود غفلت میں پڑا رہا، خود اس رات کی قدر نہ کی، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ایسا شخص محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو اس رات کی عظمت ضرور تلاش کریں، اس رات کو ضرور اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ ریز ہوں، روئیں، گڑ گڑائیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اور اللہ رب العزت نے اسی حکمت کی وجہ سے کہ لوگ غافل نہ ہو جائیں اس کو مبہم رکھا، بتایا نہیں کہ خاص وہ والی رات ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پورا رمضان لوگ غفلت میں گزار دیں، بلکہ پورا سال لوگ غفلت میں گزار لیں کہ اس ایک رات میں عبادت کر لیں گے کام چل جائے گا۔ اللہ رب العزت ایک لمحہ بھر کی بھی مومن کی غفلت کو پسند نہیں فرماتے۔ یہ یاد رکھیں کہ اس رات عبادت کر لینے سے کام ختم نہیں ہو جاتا،
اللہ رب العزت لمحہ بھر کی بھی مومن کی غفلت کو پسند نہیں فرماتے. اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کو مبہم رکھا. حضور علیہ السلام نے 5 راتوں کو بیان کیا تاکہ مسلسل عبادت کرنے سے انسان کی طبیعت کے اندر عبادت آنی چاہیے. انسان کی طبیعت بن جانی چاہیے کہ اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کرنی ہے. جو مانگنا ہے اللہ رب العزت سے مانگنا ہے, عبادت اللہ رب العزت کی کرنی ہے. اس حکمت کے پیش نظر اللہ رب العزت نے اس رات کو ہم سے مبہم رکھ دیا. حضور علیہ السلام نے کچھ علامات بیان فرمائی جو ضروری نہیں ہر ایک کو نظر آئیں. چند علامات بیان فرمائی. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس رات کائنات کی ہر چیز اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہے, حتیٰ کہ یہ درخت بھی اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ کرتے ہیں. سمندروں کا کھارا پانی میٹھا ہو جاتا ہے. یہ رات بڑی معتدل ہوتی ہے, نہ بہت گرم ہوتی ہے نہ بہت سرد ہوتی ہے, درمیانی رات ہوتی ہے. چاند بڑا کھلا کھلا ہوتا ہے, اور اس رات کے گزرنے کے بعد جو پہلا سورج طلوع ہوتا ہے وہ بغیر شعاعوں کے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوا ہوتا ہے. یہ چند علامات حضور علیہ السلام نے اس کی بیان فرمائی. لیلۃ القدر میں کیا مانگنا چاہیے؟ یہی سوال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حضور علیہ السلام سے کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ آج کی رات شب قدر کی رات ہے, لیلۃ القدر ہے, تو میں اللہ رب العزت سے کیا مانگوں؟ تو حضور علیہ السلام نے دعا سکھائی, اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. کہ اے عائشہ, جب تجھے یہ معلوم ہو جائے کہ میں نے لیلۃ القدر کو پا لیا تو کثرت سے یہ دعا کرو, اللہم انک عفو, اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں, کریم کریم ذات ہیں, تحب العفو معافی کو پسند فرماتے ہیں, فاعف عنا ہمیں بھی معاف فرمائیے. مختلف عبادات کریں, اور جاگنے کی تدبیر بھی علماء نے یہی لکھی ہے کہ اپنے آپ کو مختلف عبادات میں مشغول رکھیں. اگر ایک ہی عبادت میں مشغول رکھیں گے تو نیند کا غلبہ ہو سکتا ہے. کبھی تلاوت کریں, کبھی نوافل پڑھیں, اپنی قضا نمازیں پڑھیں, ذکر اور اذکار کریں, مختلف عبادات کریں, اللہ رب العزت کے سامنے رو رو کر التجائیں کریں, پوری امت کے لیے دعائیں کریں, اپنے لیے دعائیں کریں, والدین اگر موجود ہیں ان کی صحت اور زندگی کے لیے دعائیں کریں, اگر موجود نہیں ہے ان کی مغفرت کے لیے دعائیں کریں, اپنے ملک کے لیے دعائیں کریں. جو اللہ رب العزت سے مانگ سکتے ہیں وہ مانگیں, کیونکہ اس رات اللہ رب العزت کی رحمت اپنے عروج پر ہوتی ہے. حضرت جبرائیل امین علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کو جب لاتے ہیں تو ان کو تقسیم کر دیتے ہیں کہ مختلف عبادت گزاروں کے ساتھ عبادت میں شریک ہو جاؤ. وہ جو دعا کریں اس کی دعا پر آمین کہو, اور یہ سلسلہ صبح تک چلتا رہتا ہے. صبح تک یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. واپسی پر فرشتے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ اے جبرائیل, یہ لوگوں نے جو دعائیں کی, جو عبادات کی, ان کا کیا بنے گا؟ اللہ رب العزت ان کا کیا معاملہ فرمائیں گے؟ حضرت جبرائیل امین جواب دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت تمام کی عبادات کو, تمام کی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے سوائے 4 لوگوں کے. تمام کی دعائیں قبول سوائے 4 لوگ. وہ کون سے 4 لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل امین فرماتے ہیں کہ ایک عادی شرابی, جو شراب کا عادی ہے, اس کی اس رات بھی دعائیں قبول نہیں ہوگی. ہاں, ایک ہی صورت ہے دعائیں قبول کروانے کی, وہ یہ ہے کہ اپنی اس شراب والی عادت سے پکی توبہ کر لے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, الخمر جماع الاسم, یہ شراب تمام گناہوں کی جڑ ہے. جب انسان شراب پیتا ہے تو اس کی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے, پھر اس کو اچھے اور برے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے.
اپنے پرائے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، ماں بہن اور بیوی کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الخمر جماع الاسم، اور حضرت جبرائیل امین نے فرمایا کہ اس رات بھی یہ شخص اللہ رب العزت کی رحمت سے دور ہوتا ہے۔ دوسرا، حضرت جبرائیل امین فرماتے ہیں والدین کا نافرمان وہ بھی اللہ رب العزت کی رحمت سے دور ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر کسی کے والدین اس سے ناراض ہیں ان کو راضی کریں، جو ان کی بات ہے اس کو پورا کریں۔ اگر دنیا سے چلے گئے ہیں تو پھر ان کے لیے صدقات کا اہتمام کریں، ان کے لیے کثرت سے دعائیں کریں، ان کی مغفرت کے لیے دعائیں کریں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اللہ رب العزت کی رضا چاہتے ہو تو اپنے والد کو راضی کر لو۔ والد راضی ہو گیا اللہ رب العزت راضی ہو جائیں گے، اللہ رب العزت کی رضا مل جائے گی۔ اور آج ہر بندہ عبادت کرتا ہے جنت کے لیے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ تو اس لیے والدین کا نافرمان اس رات میں بھی اللہ رب العزت کی رحمت سے دور ہوتا ہے۔ تیسرا، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا قطع تعلقی کرنے والا، رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرنے والا، مسلمان بھائیوں سے بول چال ختم کرنے والا، لا يدخل الجنت قاطع، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قطع تعلقی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور فرمایا کسی مسلمان کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی کو چھوڑ دے۔ اور یہ 3 دن بھی اسی لیے بیان فرمایا کہ 3 دن کے اندر عام طور پر جو مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہوتی ہے وہ ختم ہو جایا کرتی ہے، ورنہ تو لمحہ بھر کے لیے بھی اپنے مسلمان بھائی سے ناراض نہیں رہنا چاہیے۔ فوراً اگر غلط فہمی ہوئی اس کو دور کریں، بھائی چارہ قائم کریں۔ اس وجہ سے کہ حضرت جبرائیل امین فرماتے ہیں کہ اس رات قطع تعلقی کرنے والا محروم رہ جاتا ہے۔ اور آخری، حسد اور کینہ رکھنے والا، حضور علیہ السلام نے فرمایا حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے، حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے کہ جس طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، کتنا جلدی کھا جاتی ہے، اس کو سوا میں بدل دیتی ہے، دخان میں بدل دیتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ نیکیوں کو حسد اس طرح کھا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں لیلۃ القدر کی فضیلت عطا فرمائیں اور ہمیں ان محروموں کی فہرست میں شامل نہ فرمائیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔